فوج نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو کیس ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہو گئے، یہ پلانر ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ انسٹیگیٹر ہے، یہ پرپیٹریٹر ہے۔ بھائی اگر کیس آلریڈی انڈر وے ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیسے کر لیا؟ پہلے تو یہ بات ہے۔ تو کیس میں جو آپ کا کرنل بریگیڈیئر بیٹھتا ہے یا جو بھی سیشنز کورٹ کا جج بیٹھتا ہے یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج بیٹھتا ہے جو ریمانڈ دیتا ہے، پھر پولیس اسے بندے کو لتر لگاتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ آپ 150 پونے 200 جو جرنیل صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ ہم بولیں گے کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہے، یہ ریفیوٹیبل ہے۔ تو ایک تو مجھے پھانسی کے پھندے کا جو نوس آف لا کا جو ریفرنس ہے وہ مجھے تھوڑا سا میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اسے کافی ڈرتا ہوں کہ یہ کس زبان کا استعمال کیا ہے انہوں نے، اور دوسرا میں انکمفرٹیبل ہوں، ڈرتا میں اس سے ہوں اور کسی سے نہیں، اور ماں سے، یس۔ بٹ کمنگ بیک، planners and masterminds who mounted the hate weapon attack، ٹھیک ہے یہ زبان شاید ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے یہ تھوڑی سی اسٹرانگ زبان ہے ہم نے، مگر زبان اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، دوسری سائڈ سے بھی ہوتی جا رہی تھی خان کے کیمپ سے، یہ بھی پھر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایسی زبان کالج کے، یونیورسٹی کے کسی ڈیبیٹ میں، کراچی یونیورسٹی بامقابلہ گورنمنٹ کامرس کالج کی ڈیبیٹوں میں ایسی زبان شاید استعمال ہوتی ہے جو بیت بازی وغیرہ ہوتی ہے، مگر یہ زبان ایسے کسی اتنے دنیا کی 5ویں بڑی فوج کے فورم پہ، کہ سب سے بڑے فورم پہ یہ زبان تھوڑی سی مجھے چارج لگی، تھوڑی سی مجھے عجیب سی لگی۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب لگی کہ ایک تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ پھانسی کا پھندا لگنا چاہیے، ایک آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس کو لگنا چاہیے، جو ماسٹر مائنڈ ہے۔ آبویسلی ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھوٹے جو ہیں، چھوٹے جو مجرم ہیں ان کو چھوڑو، ہم بڑے مجرموں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آخری یہ جو اس پیراگراف کی جو آخری لائن ہے وہ شاید سب سے کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں فورم آلسو ریزالوڈ that endeavors by any quarter to create obstructions and stymie the conclusive defeat of ill-designed of inimical forces will be dealt with iron hands۔ ترجمہ، ہم نے، فورم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی بھی کوشش کسی بھی ادارے سے جو ہمارا جو یہ چل رہا ہے، یہ جو ہماری مہم چل رہی ہے، ان بد اخلاق انیمیکل فورسز ہوتی ہیں کہ یہ جو خراب لوگ ہیں، یہ جو دشمن ہیں ہمارے، ان کے خلاف یہ جو بد اخلاقی، یہ جو گندے لوگ ہیں انہوں نے جو کیا ہے، ان کے خلاف اگر ہماری جو مہم چل رہی ہے اور ہماری مہم ان کو کنکلوسیو ڈیفیٹ کی ہے، مطلب کنکلوسیو ڈیفیٹ کا مطلب ہے ہرانا نہیں ہے، بالکل 100% ہرانا ہے، مطلب کنکلوڈ ختم کر دو، ریپ کر دو، کنکلوسیو ڈیفیٹ، رائٹ۔ ان کو 100% ہم نے ہرانا ہے، اور یہ جو مہم ہے ہمارا، یہ جو جہاد آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بیچ میں جو بھی ادارہ آئے گا ہم اسے بھی دیکھ لیں گے، جو بھی ادارہ روڑے اٹکائے گا یا اس کو سیبوٹاج کرے گا۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پروسیس کرتے ہیں کہ ان کو کون روک رہا ہے، ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کا گیم کھیلتے ہیں کہ ان کو، یہ جو ہمارے 150 پونے 200 جرنیل ہیں، ان کو کون روک رہا ہے؟ ان کو پارلیمنٹ روک رہی ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ بہت دنوں سے تو میرا خیال ہے ملی بھی نہیں ہے۔ ان کو حکومت روک رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ حکومت جو اپنے جلسے ولسے کرتی ہے وہ تو خوش ہو رہی ہے، مریم نواز تو بھنگڑے ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں اسے مثال بناؤں گی۔ اسے پھر یاد ہونا چاہیے کہ اس کے ابے کو بھی لوگوں نے مثال بنایا تھا، اس لیے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے، رائٹ۔ پھر میڈیا روک رہا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، رائٹ۔ میڈیا پہ آپ نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، کسی کو اٹھا لیا ہے، کسی کو غائب کر دیا ہے، کسی کا یوٹیوب چینل بند کر دیا ہے، سب سیٹوں کو بلا کے آپ نے میڈیا کے چینل کے سیٹوں کو بولا ہے، میرا خیال ہے 6-8 منٹ میں آپ نے بولا ہے کہ تم لوگوں کے جو باقی دھندے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، یہ دھندا بھی بند ہو جائے گا اگر بندے کے پتر نہیں بنے، اور اس بندے کا نام لینا بند نہیں کیا تم لوگوں نے، تو آپ نے ڈانٹا ہے، تو میڈیا آبویسلی آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں، ہندوستانی روک رہے ہیں آپ کو۔ ہندوستانی ہمیشہ روکتے ہیں نا، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے باپ کے دشمن ہیں، آپ کے دادے کے دشمن ہیں۔ ہندوستانی تو
ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. لگ نہیں رہا کہ آپ کو ایون کشمیر میں جو کھول سکتے ہیں محاذ جب بھی, کیونکہ ان کی 5 گنا آپ سے زیادہ بڑی فوج ہے ادھر, مگر انہوں نے ادھر بھی وہ چپ بیٹھے ہیں. آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں کشمیر میں سیز فائر, وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا ہندوستانی بھی نہیں ہے. افغانی روک رہے ہیں آپ کو, نہیں. طالبان نے بڑے دنوں سے اٹیک نہیں کیا, اور جب سے وہ آپ نے فورن منسٹر کو بلایا افغانستان کے, ادھر بھی امن ہے. اچھا پھر کون روک سکتا ہے آپ کو؟ ایرانی بھی بیچارے چپ ہیں. اچھا پھر امریکہ آف کورس. امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ نے بولا ابھی کچھ گھنٹوں پہلے بولا کہ یہ جو خدیجہ شاہ ہیں ان کو ایکسس ملنی چاہیے, کاؤنسلر ایکسس, کہ ہماری ڈیول سٹیزن ہے, شہری ہیں. مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا. امریکہ چپ ہے, بہت عرصے سے چپ ہے. obviously یہ جو سعودی اماراتی, یہ تو آپ کے بھائی ہیں اور آپ ہی کے مطلب نسل کے ہیں, مطلب کہ ٹھاٹھو والے, یہ وہ قوم ہے, تو یہ تو obviously کچھ نہیں بولیں گے. تو کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کس ادارے کو آپ نے یہ وارننگ دی ہے کہ وہ کوارٹرز جو ہمارے درمیان میں اس مہم میں, اس انصاف کی مہم میں, اس تحریک انصاف, ہماری تحریک انصاف, دوسرے والے کی نہیں, ہماری جو تحریک چل رہی ہے انصاف کی, جو ہمارے بیچ میں آئے گا اس کو ہم لوہے کے ہاتھوں سے رون دیں گے. یہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے. وہ کوئی منظم ادارہ نہیں ہے, وہ بڑا ڈی سینٹرلائزڈ ادارہ ہے, مگر وہ ادارہ بہت عرصے سے obviously میں جوڈیشری کی ہی بات کر رہا ہوں. obviously اس میں ہائر جوڈیشری ہے, اس میں ATCs ہیں, اس میں سیشن کورٹ ججز ہیں, اس میں ہائی کورٹ ججز ہیں, اس میں وکیل ہیں, اس میں بارز اینڈ بینچ سب ہے. obviously جوڈیشری جو ہے اس نے جب 10-15 سال پہلے جب کھڑی ہوئی تھی, وہ ایک الگ مقصد کے لیے کھڑی ہوئی تھی. مگر جو جوڈیشری نے, ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کہ جوڈیشری نے ان کے بہت سارے آرڈرز کو, جب یہ کسی کو اریسٹ کرتے تھے, شیریں مزاری کیوں 5 بار اریسٹ ہوئی؟ کیونکہ اسے 4 بار جوڈیشری نے ریلیز کروایا, رائٹ. یاسمین راشد کو کس نے ریلیز کیا؟ جوڈیشری نے پھر پکڑ کے اندر کر دیا. تو جوڈیشری, انہیں کمپلائنٹ جوڈیشری چاہیے. اور یہ بہت ڈینجرس قسم کی وارننگ ہے کہ ہم تمہیں لوہے کے ہاتھوں سے دیکھ لیں گے. obviously نام نہیں لیا, شاید میں نے شروع کیا تھا یہ پورا اپنا